سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، بے شک جو اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے اوپر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک بہت خطرناک بھیانک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کس کے لیے؟ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیں، ایذا دیں۔ اچھا، ایذا ہاتھ سے بھی دی جا سکتی ہے، لیکن زبان سے کسی کی بے عزتی کر کے بھی ایذا دی جاتی ہے۔ اب یہاں اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ جو مجھے اور یا میرے رسول کو ایذا پہنچائے، یعنی کوئی خدا نخواستہ کسی بھی طریقے سے ایذا پہنچائے، تو اس کے اوپر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو کسی نے ایذا دی، گویا اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی گویا کہ اس نے اللہ کو ایذا دی۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کو، من آذا مسلمن، کسی مسلمان کو کسی نے تکلیف دی گویا اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ جس نے مجھے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، ایذا پہنچائی، اس کے اوپر میری لعنت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب آ جائیں مسلمان کی طرف، کہ یعنی کہ مسلمان کو تکلیف دینا گویا اللہ کو تکلیف دینا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہے۔ اب مسلمان کو سب سے زیادہ ہم تکلیف کیسے پہنچاتے ہیں؟ ہم اپنی زبان کے ذریعے ہم اس کی بے عزتی کر کے تکلیف پہنچاتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہم نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچا دی اور ہم اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق بن گئے۔ کس طرح کہ ہم اگر خدا نے اگر ہمیں کاروبار دیا ہے، ہماری دکان ہے، کوئی پرچون کی دکان ہے، کسی بھی چیز کی دکان ہے، کوئی گاہک آیا، اگر گاہک مسلمان ہے، اگر اس سے ٹیڑھے منہ سے بات کر لی، اسے ایذا دے دی، تو کیا ہوا کہ ہم نے اس کا دل توڑ دیا۔ اور دل توڑنے کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا واقعہ کہ بڑے خوشگوار موڈ میں ہیں، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ آج مانگ، جو تو مانگے گی دوں گا۔ اب اتنا خوبصورت چہرہ پہلے ہی، نورانی چہرہ پہلے، اور اس پہ اتنے جلوے، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی، اے میرے سرتاج، اے اللہ کے رسول، آپ اس قدر خوشگوار موڈ میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو مجھے اجازت دے میں اپنے ابا حضور سے پوچھ لوں کہ کیا مانگوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، جاؤ میرے یارے غار سے پوچھاؤ۔ تو آپ دوڑی ابا جان کے گھر گئے، ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، بیٹی کو دیکھ کر پوچھنے لگے، اتنی رات میں خیریت؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے اچھے موڈ میں پوچھ رہے ہیں کہ جو مانگو گی دوں گا۔ کیا مانگوں میں ابا جان؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ تو ظاہر سی بات ہے حضور کے یار ہیں، تو کیا پوچھا ہوگا؟ کہنے لگے کہ جاؤ حضور سے پوچھو، جب آپ معراج پر گئے تھے جو اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی ان میں سے ایک بتا دو۔ تو آپ اور یہ قید لگا دی، جو حضور بتائیں وہ مجھے آ کر ضرور بتانا۔ اب وہاں ابو بکر صدیق اپنے گھر کے آگے تیل لگا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ یہ میں اپنے الفاظوں میں بیان کر رہا ہوں، مفہوم ہے ایک طریقے سے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اچھا، اب اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، اور حضور فرمانے لگے، ہاں پوچھ آئی میرے یار سے کیا چاہیے؟ کہنے لگی، یا رسول اللہ، وہی راز و نیاز کی کوئی بات ایک بتا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے تو اللہ اس کو دل جوڑنے کے بدلے جنت دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ خوش ہو گئی، اما عائشہ خوش ہو گئی، دوڑی گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سن کر اپنے ابا جان کے پاس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہی سب بیان کیا۔ اب خوش اما عائشہ ہوئی، لیکن ابو بکر صدیق سن کر خوش نہیں ہوئے، رونے لگے۔ اب اتنی خوشی کی بات، اب روئے کیوں؟ تو اما عائشہ پوچھنے لگی، ابا جان ایسی خوشی کی بات پہ آپ کے آنسو کیوں نکلے؟ اے عائشہ، تو نے غور نہیں کیا، جو کسی مسلمان کا دل جوڑے اسے جنت، اگر توڑے تو یعنی کہ جہنم۔ تو اس بات کی فکر میں کہیں ہم سے کسی مسلمان کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ تو اب بات یہ آ گئی کہ ہم خود
مسلمان ہیں لیکن ہم کس قدر اپنے مسلمان بھائیوں کا دل توڑ رہے ہیں. اچھا جو ہمارے گھر میں ہماری بہن ہے, بیٹی ہے, باپ ہے, بھائی ہے, یہ سارے رشتے بعد میں, پہلے ہم حضور کے امتی ہیں. تو جب حضور کے امتی اور اللہ کے بندے ہیں تو ہم مسلمان ہیں, رشتہ بعد میں ہے, مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کے ناطے اگر دل توڑ دیا تو انجام کیا ہے یہ سوچ لے کہ پہلے تو اللہ کی لعنت پھر جہنم ٹھکانہ بنے گا. تو ہم اس بات پہ, شوہر اپنی بیوی کو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے سرتاج بنایا. حضور نے فرمایا نا کہ بیوی کے اوپر شوہر کا حق سب سے زیادہ ہے. اگر مرض اتنا بڑھ جائے, خدا نہ خواستہ شوہر بیمار پڑ جائے, اس کے جسم میں پیپ بھر جائے, تو اگر وہ عورت, اس کی بیوی اپنی زبان سے اس کی پیپ صاف کرے تو بھی شوہر کا حق ادا نہ ہو. تو یہ سن کر وہ شوہر جو ہے بڑا خوش اور بڑا اپنا جاؤ جلال, وہ بیوی جو اس کے ماتحت ہے, لیکن بیوی تو ہے, بیوی بعد میں ہے, لیکن پہلے حضور کی امتیاں ہے اور اس سے پہلے اللہ کی بندی ہے. اور اللہ کی بندی, اور اللہ اپنے بندوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں. تو وہ یہ ماں باپ کا جو یہ پیار ہے نا, تو آپ نے سنا ہوگا یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ. یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں کتنا روئے, سالوں, غالباً 40 سال جدائی میں روتے رہے, آنکھیں سفید ہو گئی, اب کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. اب جب ملے یوسف علیہ السلام تو لوگوں نے وہ منظر دیکھا, لوگوں نے تو دیکھا, اللہ کے فرشتوں نے دیکھا, جبرائیل نے وہ منظر دیکھا. اے پروردگار, ساری زندگی 40 سال یوسف کی محبت میں, اس کی جدائی میں روتے رہے, اور اب جب یہ ملے ہیں اس قدر رو رہے, کیا کوئی اتنا پیار کسی سے اور بھی کرتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں ہے ایک ایسی ہستی جو اس سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے. کون سی ہستی ہے؟ ایک میرا نبی, میرا حبیب جو آخری میں آئے گا, اس کی جو امت ہوگی اس سے میں پیار کروں گا, اس سے بھی 70 زیادہ گنا. اللہ تعالیٰ نے کتنا ہم پر کرم اور احسان کیا کہ وہ ہم سے اتنا پیار کر رہا ہے کہ ہماری ماؤں سے 70. آج ہماری ماں کا حال کیا ہے؟ ہماری ماں کا یہ حال ہے, اپنے شوہر سے چھپ کے اگر کوئی ڈیمانڈ کر دینا تو وہ پوری کرتی ہے. اور بچے بھی بڑے ہوشیار ہیں, انہیں پتہ ماں باپ دے دیتے ہیں. وہ ایسی چیزیں, بائک کے قابل نہیں ہے, بائک بھی دلا دیتے ہیں, ساری فرمائشیں پوری کر دیتے ہیں, ساری فرمائشیں پوری تو کر دیتے ہیں. لیکن ایک جگہ بڑا افسوس ہوتا ہے. وہ کیا افسوس ہوتا ہے کہ خواب میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں کہ ایک جوڑا تھا, اچھا جوڑا تھا, تو ان کے بچے تھے. ایک بچہ تقریباً 10-12 سال کا, اس کا اس دور میں انتقال ہو گیا. اب انتقال ہو گیا, محبت زیادہ تھی, آخری بچہ ہوتا ہے تو اس سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے. جب وہ ان سے محبت ہو گئی, اس کا انتقال ہو گیا. اب وہ خواب میں بار بار آ رہا ہے بچہ, بار بار خواب میں باپ کے بھی آ رہا ہے, ماں کے بھی آ رہا ہے. باپ کے میں وہ کہے کیا رہا ہے, باپ سے کہہ رہا ہے ابا جان, بچپن میں نے گزارا, جو میں نے ہوش سنبھالا, جب سے میں نے یہی دیکھا کہ مجھے کوئی تکلیف ہوتی تھی, مجھے کوئی اف بھی کہتا تھا, چاہے اسکول میں, چاہے مدرسے میں, چاہے ٹیوشن میں, آپ فوراً سے میری حمایت میں آ جاتے تھے, مجھے کوئی تکلیف دے نہیں سکتا تھا. پر ابا جان اب آپ کہاں ہو, اب جب مجھے قبر میں تکلیف ہو رہی ہے. تو اس کا دل دھڑک گیا, ابا جان. پھر امی جان کے خواب میں آ رہا ہے, امی جان سے کہہ رہا ہے امی جان آپ نے مجھے سب بتایا, آپ نے بتایا یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ اس طرح نہ کرو, بڑوں کا ادب کرو, بڑوں سے پیار سے بات کرو, اور کسی سے بدتمیزی نہیں کرو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, کھیلنے باہر نہ جاؤ, اس کو دوست نہ بناؤ, اس کو دوست نہ بناؤ. آپ نے ہر ایک بات بتا دی, پر مجھے یہ کیوں نہیں بتایا تھا کہ مجھے تم نے صبح فجر میں نہیں اٹھایا, لیکن اسکول جانے کے لیے تاکید کے ساتھ, پابندی کے ساتھ مجھے اٹھایا, مجھے ساری برائیوں سے دور رکھا, پر مجھے یہ کیوں نہ بتایا, مجھے نہ نماز فجر میں اٹھایا اور نہ بتایا کہ نماز فجر اگر قضا کی تو قبر اس طرح دبائے گی کہ پسلیاں پھوٹ جائیں گی, سام مسلط ہو جائے گا, اور قبر میں ایسا عذاب ہوگا جس کی تاب میں نہ لا سکوں گا. تو آپ کا پیار, لاڈ, محبت, یہ ساری محبتیں کہاں چلی گئی تھی؟ کیا مجھے مرنا نہیں تھا؟ کیوں نہیں مجھے بتایا کہ ماں, تو نے کیوں نہیں بتایا کہ ایک نماز اگر میں نے قضا کی تو قبر میں میری عذاب ہوگا. اب مجھے نہ میرا باپ بچا رہا ہے, نہ تو میری ماں مجھے بتا رہی ہے, میں نے ایسا جرم کیا تھا کہ تو نے مجھے کیوں نہ بتایا. تو اکثر
یہ خواب آیا کرتے تھے، وہ پیر و مرشد کے پاس گئے تو پیر و مرشد نے خواب سنا کہ کہنے لگے مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچہ تھا، اس پہ کیا عذاب ہو رہا ہوگا، اصل میں وہ بچہ تم سے محبت کرتا تھا اور اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے باقی بچوں کی تربیت تو کر لو، انہیں تو بتا دو کہ ایک نماز چھوڑنے کا گناہ کتنا ہے۔ تو وہ نصیحت کے لیے خواب تھا، بہرحال انہیں قرار آیا کہ ظاہر سی بات ہے 12 سال کا بچہ، کتنی اس کی عمر ہے، ابھی تو نماز بھی فرض نہیں ہوگی، تو پیر صاحب نے انہیں تسلی دی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود بھی نماز پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی۔ یہ 11ویں 12ویں یہ سب کسی لیے، اسی لیے نا اسلام کے لیے، اور اسلام کے رکن 5 ہیں، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور ایک چھٹا بھی ہے جہاد۔ تو ہمیں سب کے لیے تیار ہونا ہے اور تیار کرنا ہے۔ ابھی بات تو یہ شروع ہوئی تھی، لیکن اب کیونکہ وقت بہت ہو جاتا ہے، لوگ دور دور سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر کبھی اسی کے بعد سے شروع کریں گے۔ یہ مختصر سی بات تھی، صرف اس لیے تھی کہ یار ہمیں کچھ اصلاح ہماری ہو جائے، ہمارا جو ضمیر سو گیا ہے وہ جاگ جائے۔ مرا نہیں، الحمدللہ مسلمان کا ضمیر مرتا نہیں ہے، کیونکہ وہ برائی کرتے وقت جب برائی ہو جاتی ہے نا، وہ یہ سوچتا ہے کہ یار یہ مجھ سے کیا ہو، اس کو ملامت ہوتی ہے وہ۔ اور مسلمان تو ہوتا ہی وہی ہے کہ گناہ کرے جا رہا ہے، لیکن پھر احساس ہوتا ہے وہ توبہ کرتا ہے۔ کوئی بھی آپ اپنے گریبان میں سب جھانک کے دیکھ لیں، ہمارا ضمیر ایسا ہی ہے کہ ہم کوئی گناہ کر لیں، بد نگاہی کر لیں، فلم دیکھ لیں، ڈرامہ دیکھ لیں، کچھ بھی کر لیں۔ اچھا، ڈرامے سے مجھے ایک بات آئی اپنی بہنوں پر کہ وہ ڈرامے وغیرہ دیکھتی ہیں جو بھی انڈیا وغیرہ کے آتے تھے، میں کہیں دعا وغیرہ مانگنے جاتا تو مرد حضرات کو تو روتا ہوا دیکھا، خواتین میں جب خواتین بتاتی ہیں کہ یہ عورتوں کا دل بڑے مضبوط ہوتے ہیں، روتے نہیں ہیں، میں نے نہیں، یہ بات غلط ہے، عورتوں کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ سیریل دیکھ کر رو پڑتی ہیں، تو یہ اللہ کے خوف سے نہیں روتی کیوں؟ تو یہ ہماری بہنوں کو بھی، ماؤں کو بھی یہ بھی غور کرنا چاہیے۔ ہم ڈرامے میں میت دیکھ کے رو پڑتی ہیں، حقیقی جنازے جا رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی آنسو نہیں آتا، کچھ نہیں فکر۔ تو ڈرامے دیکھ کے تو رونا پڑ جاتا ہے، رونا آ جاتا ہے، لیکن وہ ڈرامے بازی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، اور اللہ کرے ایمان سلامت چلا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر احتشام بھائی نیاز کے لیے کوئی بندوبست ہے تو میں نیاز لگاؤں، آپ لے آئیے گا، پھر انشاءاللہ دعا بھی کرتے ہیں، تو ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ آج تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تو سب سے معذرت، لیکن ہمارے نصیب میں یہ لمحات لکھے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے حبیب کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور اچھی اچھی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، تو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ سب سے قیمتی وقت، اور وہ وقت جو ہمارے کام قبر میں بھی آئے گا، حشر میں بھی آئے گا، الحمدللہ۔